آج ایک قصہ دہرایا جا رہا ہے جو بہت پہلے سنا جاتا تھا کہ ایک بابا جی گلی میں کچھ تلاش کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا تو وہ بابا جی کے اس فکر سے بابا جی کے پاس گئے کہ ہم بھی بابا جی اگر کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں تو ہم بھی بابا جی کے ساتھ ہو لیتے ہیں، بابا جی کے ساتھ تلاش کرتے ہیں۔ تو بابا جی سے پوچھنے لگے کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو بابا جی کہنے لگے میرا ہیرا گم گیا ہے، میں ہیرا تلاش کر رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور کافی دیر ڈھونڈتے رہے۔ کچھ دیر بعد ان نوجوانوں کے ذہن میں خیال آیا اور ان نوجوانوں نے بابا جی سے، بڑے میاں سے پوچھا کہ گما کہاں تھا؟ تو بابا جی کہنے لگے گما تو گھر میں تھا، مگر گھر میں چونکہ اندھیرا تھا، باہر روشنی تھی، اس لیے میں باہر آ گیا۔ تو بڑے میاں کو کہا جائے گا کہ بڑے میاں کی عقل سٹھیا گئی۔ اور آج کا انسان، آج کا ڈگری حاصل کرنے والا انسان جو بظاہر علم کی بلندیوں چوٹیوں پر پہنچا ہوا ہے، اس انسان کو کہا جائے گا کہ اس انسان کا علم غلط ہے۔ جو چیز دل کے خانے سے گم ہو گئی ہے وہ دنیا کے مادی نقشوں میں تلاش کرنے لگا۔ آج صبح سے لے کر شام تک انسان اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح چین، سکون، اطمینان، راحت، چین، سکون، اطمینان، راحت حاصل ہو، اور ان سب چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور دل میں چونکہ ہے اندھیرا، باہر دنیا کے ٹھاٹھ باٹھ، دنیا کے رنگ و زینت کے اندر کی روشنی میں یہ لگ کر جو اصل جگہ تھی جہاں پہ اس کو تلاش کرنا چاہیے تھا، یہ وہاں پر تلاش نہیں کر رہا۔ تو بابا جی کو تو کہا جائے گا کہ بابا جی کی عقل سٹھیا گئی، آج کے اس انسان کا علم سٹھیا گیا، اغیار کے طریقے پر چل رہا۔ اور یہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ مغرب والے نے، یورپ والوں نے جس طرح مادی نقشوں میں ترقی کر کے، جس طرح دنیاوی نقشوں میں ترقی کر کے اپنا ٹھاٹھ باٹھ اور اپنا شان و شوکت بڑھائی، تو اسی طرح اس کو کرنے کے بعد میرے دل کے اندر چین، سکون، اطمینان، راحت آ جائے گی۔ مادی نقشوں کے لحاظ سے تو وہ کتنا ہی آگے۔ ہمارے روپے اور ان کے ڈالر کی کیا مناسبت، ہمارے روپے اور ان کے یورو کی کیا مماثلت، کیا مناسبت۔ مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ادھر کے انسان سکھ میں کتنے ہیں۔ ادھر کے انسانوں کی زندگی آپس میں، میاں بیوی کی زندگی، بھائی بہن کی زندگی، باپ بیٹے کی زندگی، چین، سکون، اطمینان، راحت والی کتنی ہے۔ اگر ان ترقیاتی نقشوں میں کامیابی ہوتی تو وہ تو ہم سے ایک صدی پہلے یہ ترقیاتی نقشے جو ہے وہ حاصل کر چکے، مگر پھر بھی ہر ایک سیکنڈ میں ایک انسان کیوں مر رہا ہے، کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ کہ اس نے جو چیز جہاں سے گم گئی تھی اس کو تلاش کرنے کے بجائے وہ دنیاوی نقشوں میں تلاش کرنے لگ گیا۔ یہ دل اللہ رب العزت کے آنے کی جگہ ہے، یہ دل اللہ رب العزت کے آنے کی جگہ ہے، اللہ رب العزت کے اترنے کی جگہ ہے۔ یہ دل مسکن ربانی ہے، اور جس دل میں اللہ رب العزت کا غیر آ گیا وہ دل ناپاک نجس ہو۔ ہم اپنے ناپاک نجس دلوں سے ہی کام کیے جا رہے ہیں، اور وہ کریموں کا کریم، وہ رحیموں کا رحیم، ارحم الراحمین ہماری اس غلاظتوں اور گندگیوں کے باوجود ہمیں لیے چلے جا رہے ہیں، موقع پہ موقع دیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دل اللہ رب العزت کے آنے کی جگہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نور ہے،
اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت کی ذات نور ہے، نور، اور نور ناپاک جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ آپ دودھ کا کٹورا لیں، دودھ کا پیالہ لیں اور کسی گندا پیالہ لے کر کسی کے آگے کریں اور اسے کہیں کہ اس میں دودھ ڈال دو، خدا کی قسم وہ دودھ ڈال کے نہیں دے گا، وہ دودھ ڈال کے نہیں دے گا۔ کیوں؟ دودھ ایک پاک چیز ہے، دودھ ایک صاف چیز ہے، اور گندے برتن میں صاف چیز نہیں ڈالی جاتی۔ جب تک یہ دل کے اندر صاف نہیں ہوگا، جب تک یہ دل کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اس دل کا نہیں بنے گا، چین، سکون، اطمینان، راحت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا کہ جس شخص نے میری یاد سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ڈپریشن سے بھری ہوئی زندگی۔ آج ڈپریشنوں کی وجہ سے، آج صرف اسی ڈپریشن کی وجہ سے لوگ سلیپنگ پلز کھا کے سوتے ہیں، بغیر سلیپنگ پلز کھائے ان کو نیند نہیں آتی۔ جب تک دل کے اندر ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک انسان کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا، انسان سازی نہیں ہوگی، تب تک اطمینان، چین، سکون، راحت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آج یہ دل مر چکے ہیں، اندر سے مردہ دل لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی۔ آج ہم لوگ اپنا موازنہ کریں، ہمیں رب کتنا یاد ہے۔ دل زندہ ہوتا، یہاں سے آواز آتی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ آواز اس کو، دل زندہ ہوتا، یہ آواز اس کو بستر سے اٹھاتی، یہ آواز اس کو کام سے اٹھاتی، یہ آواز اس کو مسجد میں لاتی، یہ آواز اس کو اللہ رب العزت کے آگے جھکاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آواز لگتی جس کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، جو اللہ رب العزت کو بڑا مانتا ہے، وہ آتا اور نماز میں شامل ہوتا، وہ آتا نماز میں شامل ہوتا۔ 6 دفعہ اذان میں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جس نے سب سے بڑا پیسے کو سمجھا، جس نے سب سے بڑا اپنے مال کو سمجھا، وہ کہاں ہے؟ مردہ کو خنجر مارو، مردہ کو چیر پھاڑ دو، ٹس سے مس نہیں ہوگا، زندہ کو سوئی چبو، چیخ نکل جائے گی۔ آج یہ دل مر چکا، اس دل کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اس دل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانا پڑے گا۔ جب تک اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا، چین، سکون، اطمینان، راحت حاصل ہو نہیں سکتا۔ مردہ دل لے کے پھرے جا رہے۔ اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، فرمایا کہ اس حدیث میں دل کی کیفیت کا بیان ہے کہ ذکر کرنے والے کا قلب زندہ ہے، اور ذکر سے غفلت، اللہ کو یاد کرنے سے غفلت، قلب کی موت ہے، دل کی موت ہے، دل کی موت ہے۔ جس طرح زندہ آدمی اپنی زندگی سے بہراور ہوتا ہے، تو اسی طرح ذکر کرنے والا اپنے عمل سے بہراور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زندگی گزاریں۔
خدا کی قسم یہ زندگی واپس آنے والی نہیں ہے، اور موت آنے والی ہے کہ موت ایک ایسی برحق چیز ہے جس سے کسی کو فرار نہیں، کوئی فرار نہیں ہو سکتا موت سے۔ دہریہ ہو دہریہ، جسے ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریہ، وہ بھی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ بظاہر دہریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، اس کے چلانے والا، اس کا نظام چلانے والا کوئی بھی نہیں، خود بخود وجود میں آ گئی۔ مگر موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت کو وہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ غنیمت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو غنیمت جانو کہ آدمی جوانی میں وہ اعمال کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جوانی میں نیکی کی عادت ڈال لی گئی تو پھر بڑھاپے میں آسانی سے نیکیاں کرتا رہے گا۔ جو جوانی میں عادت ڈال لی جائے گی، جس چیز کی عادت ڈال لی جائے گی، وہ بڑھاپے تک ساتھ چلے گا، بچپن کی 55 تک جاتی ہے۔ جو بچپن سے عادت بن جائے گی وہ آگے بڑھاپے تک چلے گی۔ پھر فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت و تندرستی ہے، کیونکہ جب بیماری میں بدن کمزور ہو جائے گا تب بدن اللہ کی پوری اطاعت نہیں کر سکے گا۔ آج ابھی موقع ہے، اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، اللہ رب العزت نے صحت دے رکھی ہے، بہت بڑی نعمت، اور نعمت جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا تب اس کی قدر آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو، اپنی خوشحالی کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ مالداری کو فقر کے آنے سے پہلے غنیمت جانو کہ جب اللہ انسان کو مال دے تو اس کو جب دین کے کاموں میں خرچ کرے، ایسا نہ ہو اس کو دین کے کاموں میں خرچ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال ختم ہو جائے یا موت آ جائے پھر تمنا کرے گا کہ تو کوئی تھوڑا سا موقع دے دے کہ میں تیرے راستے میں مال خرچ کر سکوں، کوئی صدقہ کر سکوں، کوئی زکوٰۃ دے سکوں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو کہ جب آدمی مصروف ہو جاتا ہے تب اس کو فراغت کے وقت کی قدر آتی ہے کہ اس وقت وہ کیا کیا کر سکتا تھا، کاش کچھ فراغت مل جائے۔ اس وقت پھر یہ سوچتا ہے کہ کاش کچھ فراغت مل جائے تاکہ میں اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں لگوں۔ اور یہ سب چیزیں جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں نا تب اس کی قدر آتی ہے۔ ایسی عربی کا مقولہ بھی ہے، النعمت اذا فقدت عرفت، فرمایا کہ یعنی جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے۔ پھر فرمایا وحیاتک قبل موتک، فرمایا اپنی موت کو زندگی سے پہلے غنیمت جان۔ آدمی زندگی میں تو طاقت، عمل کی طاقت رکھتا ہے، موت آنے پر یہ طاقت چھین لی جائے گی۔ اس لیے اپنی اس عمر فانی کو ضائع نہ کرنا چاہیے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ بچپن کھیل میں، جوانی مستی میں، اور بڑھاپا سستی میں اور غفلت میں گزارا تو خدا پرستی کے لیے کہاں سے وقت نکالے گا۔ اس لیے زندگی میں اللہ کی اطاعت کے لیے وقت کو فارغ کرنا چاہیے، کوئی فارغ نہیں ہے۔ دنیا میں مشغول، دنیا میں ہم وطن گوش ہو کے سب لگے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنی ضرورت سمجھ کے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے کو، اپنی ضرورت سمجھ کے اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہیے۔ پھر جب موت آئے گی تو آج موت سے سب بھاگنے لگے ہوئے ہیں۔ بوڑھا بابا بھی بستر پر پڑا ہو، بوڑھا بابا جس کا موت کا پکا ہو کہ ابھی موت ہی ہے جو آ جائے گی اور کوئی چیز نہیں آ سکتی، جو موت کے بالکل قریب ہو اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کرو تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مرنے لگا ہوں، جو میرے پاس آ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہو۔ ایسی موت ہماری منزل ہے، قبر ہماری منزل ہے، اور اس سے غفلت ہماری رکاوٹ ہے۔
آج غفلت میں زندگی گزاری جائے، اور ہم لوگ عقل مند سمجھتے ہیں اس کو جو مال جمع کر لے، جو بنگلہ بنا لے، جو کوٹھی بنا لے، جو بڑی بڑی گاڑیاں خرید لے، یہ اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تو ابھی سے اپنی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگنا چاہیے، موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ہلکا نہ سمجھتے ہوئے ان کو کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، میں ابھی بیٹھا ہوں مجھے ابھی موت آ جائے، کوئی پتہ۔ لڑکے گاڑی میں گانے لگا کے گھومنے لگے ہوں اور ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہو اور ایک ہاتھ میں ہینڈل سٹیرنگ پکڑا ہو اور دوسری طرف گانے لگے ہوں اور یہاں پہ ڈرفٹنگ کرنے لگا ہوا ہے اور وہاں پہ موت آ گئی، تو کیسی موت ہے؟ کیا بنے گا؟ تو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے نہیں کی تو کوئی اور کرے گا بھی نہیں، اور اس روز کوئی کام آئے گا بھی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس روز تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں بھی ادھر ادھر بھاگے گا، باپ بھی ادھر ادھر بھاگے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی بھی کام نہیں آئے گی، بیوی بھی ادھر ادھر بھاگے گا، بچے بھی ادھر ادھر بھاگے گا، کوئی کام نہیں آئے گا اس روز۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس روز ہر آدمی کا ایسا حال ہوگا جو اس کو تمام حالوں سے، تمام دیگر احوال سے بے پرواہ کر دے گا۔ کچھ چہرے مسرت والے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے جو اللہ رب العزت کو راضی کر کے آئے ہوں گے ان کے چہرے ہنستے مسکراتے ہوں گے، خوشی ہوگی ان کے چہروں پہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی موت کی ابھی سے فکر کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کو مسجد میں پڑھ کے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔